السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بہت سارے شہداء کا تذکرہ پڑھا اور سب سے اخیر میں عزیز بھائی رقاصہ کانپور کے بارے میں پڑھا، اور ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے بیگم شاہ زمانی کا تاریخی خط۔ بیگم شاہ زمانی کا اور ان کے بھائی کا بھی تذکرہ آیا تھا تھوڑا سا۔ آج بیگم شاہ زمانی کا جو خط تھا انہوں نے لکھا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور وہ خط پورا کا پورا درج کیا جائے گا یہاں پہ انشاءاللہ۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ کے شاہزادوں میں بیگم زینت محل کے شکم سے پیدا ہوا ایک شاہزادہ جمع بخت نام کا تھا، جسے اپنی چہیتی بیگم زینت محل کے اصرار پر انہوں نے اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، جو بدبختی سے کبھی تخت نشین نہ ہو سکا اور رنگون یعنی برما کی قبر میں قبر نشین ضرور ہو گیا تھا۔ بیگم شاہ زمانی اسی بدبخت شاہزادے کی بدبخت بیوی تھی۔ یہاں پر وہ خط نقل کیا جا رہا ہے جو بیگم شاہ زمانی نے دہلی میں رہنے والی اپنی والدہ کو لکھا تھا۔ اس خط کو پڑھنے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ دہلی کے بادشاہ کو رنگون یعنی برما میں کن حالات میں اپنی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔ مقام رنگون یعنی برما، دلی کے قیدی بادشاہ کا گھر۔ محترمہ والدہ صاحبہ کو میرا سلام۔ دلی پائے سلطنت سے ہزاروں کوس دور ایک جگہ کالے پانی کی سزا کاٹ رہی ہوں۔ ماں کا گھر چھوٹا تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا، کم سے کم میکے کے کسی شخص سے ملنے کی امید اس زندگی میں نہیں ہے۔ سائیں سبیل شاہ صاحب کا آپ کا خط لائے۔ جب وہ اسے پڑھ کر بادشاہ صاحب کو سنا رہے تھے تو میں چک کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ خط سنانے کے بعد سائیں صاحب ولی عہد جمع بخت کے ساتھ میرے کمرے میں آئے اور مجھے خط دیا۔ خط دیتے ہوئے وہ رو رہے تھے، کیونکہ میں جو کبھی ولی عہد کی بیوی تھی، آج میں یہاں ایک قیدی ولی عہد کی بیوی ہوں، اور قیدی سسر اور قیدی خوش دامن کی بہو ہوں۔ اب یہاں نہ لال قلعہ ہے، نہ 7 دیوڑیاں اور نہ پہرے دار، یہاں تو برسات میں ٹپکنے والا ایک سادہ لکڑی کا گھر ہے۔ اس میں چند کمروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایک کمرہ بادشاہ اور ملکہ کا ہے، دوسرا میرا اور ان کا، تیسرا نوکروں کا ہے، اور چوتھا کمرہ کا کھانا پکانے کے لیے ہے۔ یہاں کی آب و ہوا میرے موافق نہیں ہے۔ برسات زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مچھر زیادہ رہتے ہیں۔ مکان ٹوٹا پھوٹا اور پرانا ہے۔ بیماری ہاتھ دھو کر پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی نہ کوئی بیمار ہی نظر آتا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ صرف وہی یعنی جمع بخت ایسے ہیں جو خدا کے فضل سے بیمار نہیں رہتے ہیں۔ جب سائیں صاحب نے بتایا کہ بڑے بھائی صاحب مرزا فضل کی لڑکی اپنے والد صاحب کے لیے رویا کرتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب بڑے بھائی صاحب کی نعش مکان پر لائی گئی تھی تب وہ بچی صرف 4 سال کی تھی۔ ان کی نعش کو دیکھ کر وہ کہنے لگی تھی، ابا تو مجھ سے بولتے ہی نہیں، وہ تو آنکھیں بند کیے ہوئے سو رہے ہیں۔ اس کی سادگی کی یاد میرے دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ اس زندگی میں اس کا دیدار کہاں؟ بچی سیدہ تو اب مرے ہوئے باپ کی یادگار ہے، مجھے اور دوسروں کو رلانے کے لیے۔ اس زندگی میں دوبارہ دلی دیکھوں گی ایسی امید کرنا ہی فضول ہے۔ اب یہاں کی تنہائی میں نہ کوئی یار و مددگار ہے، کوئی ہمدرد بھی تو نہیں ہے، ہو بھی تو کیسے؟ بدبختوں سے ہمدردی کرنے والے کو قید میں ڈالا جا سکتا ہے یا اسے پھانسی پر چڑھایا جا سکتا ہے۔ یا اللہ! یہاں کی زبان بھی نرالی اور مذہب بھی نرالا ہے۔ یہاں کے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہمیں کیوں نظر بندی میں رکھا گیا ہے۔ ہم لوگ یہاں زندگی اور موت کی زندگی جی رہے ہیں۔ موت کے ہی آنے کا انتظار ہے۔ سیدہ کو میرا پیار دیجیے گا، اس کی بے وطن بوا کا پیار۔ اب تو زیادہ نہیں لکھا جاتا۔ والدہ صاحبہ کو اس کی بدبخت بیٹی کا سلام، شاہ زمانی۔ اگلا عنوان ہے مجاہد جنگ آزادی کی داستان۔ یہ داستان 27 جون 1857 عیسوی کو شروع ہوئی تھی۔ اس تاریخ کو ستی چورا، کانپور اتر پردیش کے گنگا جی کے کنارے والے باغیوں نے کشتی میں سوار انگریز مرد، عورت اور بچوں کا قتل کر ڈالا تھا۔ ان مقتولوں میں جنرل بھیلر کی ایک حسین جوان لڑکی بھی تھی۔ وہ پانی میں گر گئی تھی، اس کے بھیگے ہوئے کپڑے اس کے جسم سے چمٹ گئے تھے۔ اسی حالت میں مجاہد جنگ آزادی علی خاں کی اس پر نظر پڑ گئی اور اس نے پہلی نظر میں ہی اسے اپنا دل نظر کر دیا۔
وہ اسے پانی سے نکال کر اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لکھنؤ لے بھاگا اور پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ اگر دوسرے سپاہیوں نے اسے ایک انگریز لڑکی کی جان بچاتے دیکھ لیا ہوتا تو اسے انہوں نے قتل کر دیا ہوتا۔ کانپور کا ستی چورا انگریزوں کے قتل عام کا مقام ہے۔ دوسرے سپاہیوں نے علی خاں کا تعاقب بھی کیا ہوتا مگر وہ اس کی دھول نہ پا سکے۔ انگریزوں نے کانپور اور لکھنؤ کو فتح کر لینے کے بعد مس بھیلر کی بہت تلاش کی تھی مگر وہ ہمیشہ لاپتہ رہی۔ وہ کسی حرم سرا کی زینت بڑھا رہی تھی۔ مجاہد علی خاں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ وہ ایک پردہ نشین بیوی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ محترم حضرات اور دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم۔